جادوئی لال لباس کی پراسرار کہانیاں۔ رملہ ایک نہایت خوبصورت خوش مزاج لڑکی تھی جو اپنے گھر میں اکیلے رہا کرتی تھی۔ کیسے ایک جادوئی لباس نے ایک خوش مزاج لڑکی کو ڈائن بنا دیا اور کیسے وہ جادوگر فراز سے لڑی۔ ایک خوشحال گاؤں کی خاموش گلیوں میں جہاں بچے کھیلتے اور عورتیں گھروں میں پانی بھرتی، وہیں ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں 20 سالہ لڑکی رملہ رہتی تھی۔ گھر سادہ مگر دلکش تھا۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی سنسان حویلی تھی جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ منحوس اور ڈراؤنی ہے، کوئی وہاں جانے کی ہمت نہ کرتا۔ مگر رملہ کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہے جس سے سب ڈرتے ہیں؟ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک الماری ہے جو خود بخود کھلتی ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا قریب جانے کی۔ ایک دن ایک شوخ لڑکی رملہ شرارت کرتے ہوئے حویلی میں گھس گئی۔ اندر اندھیرا تھا اور ٹوٹی کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، چلو دیکھتے ہیں اس الماری میں ایسا کیا ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ رملہ جیسے ہی الماری کے پاس گئی تو اس نے الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر سے سرخ روشنی نکلی۔ رملہ نے چونک کر دیکھا، خوبصورت لال لباس وہاں لٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے لباس کو چھوا، کمرہ ہلنے لگا، دروازے خود بخود بند ہو گئے اور لباس زمین پر گرتے ہی رملہ کے جسم پر لپٹ گیا۔ اب وہ عام رملہ نہیں رہی بلکہ اس کے ارد گرد سرخ دھواں گھومنے لگا۔ اس نے شیشے میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی لال چمک رہی تھیں۔ وہ حیران ہو کر شیشے میں دیکھتی رہی۔ لباس کی طاقت کمال تھی۔ وہ ہاتھ ہلاتی تو کرسیاں ہوا میں اڑ جاتی، وہ قدم رکھتی تو زمین سے سرخ شعلے اٹھتے۔ شروع میں رملہ ہنستی رہی اور کھیل سمجھ کر سب کچھ آزمایا، لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہوا کہ یہ لباس اسے اپنے آپ قابو کر رہا ہے۔ رملہ سرخ لباس میں اتنی خوفناک لگتی کہ جب بھی وہ گاؤں کے باہر جاتی تو گاؤں والے چیخ کر بھاگ جاتے۔ رات کو گاؤں کے اوپر سرخ بادل چھا جاتے۔ ایک دن اس نے لباس اتارنے کی کوشش کی مگر لباس اس کی جلد کے ساتھ چپک گیا تھا۔ اسی وقت لباس کی گہری سرگوشی سنائی دی۔ لباس نے کہا، اب تم میری ہو اور میں تمہارے ذریعے دنیا پر راج کروں گا۔ رملہ پہلے تو ڈر گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نیا غرور بھی تھا۔ وہ ہنسی اور بولی، ٹھیک ہے، اگر تم میرا جسم نہیں چھوڑتے تو پھر ہم دونوں مل کر دنیا کو ہلا دیں گے۔ گاؤں کی راتیں اب کبھی پرسکون نہ رہیں۔ ہر رات سرخ بجلی آسمان پر چمکتی اور رملہ جادوئی لباس میں آسمان پر اڑتی دکھائی دیتی۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی کبھی کبھی سرخ آندھی آتی ہے تو وہی جادوئی لباس اپنی مالک سمیت گاؤں پر منڈلاتا ہے۔ رملہ اب گاؤں کی خوفناک کہانی بن چکی تھی۔ ہر رات وہ لال بجلی کی طرح آسمان پر اڑتی اور اپنے لباس کی طاقت سے چیزیں تباہ کرتی۔ لوگ ڈرے سہمے رہا کرتے اور کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت تک نہ کرتا۔ ایک روز ایک اجنبی لڑکا فراز گاؤں میں آیا۔ وہ عام سا نظر آ رہا تھا مگر اس کے پاس ایک کالی لکڑی کی چھڑی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی جادوئی طاقت کو توڑ سکتی ہے۔ گاؤں والے خوش ہو گئے کہ شاید یہ لڑکا رملہ کو روک سکے، مگر فراز نے کہا، میں کسی کو بچانے نہیں آیا، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس جادوئی لباس میں آخر ایسا کیا ہے جو سب کو ہلا دیتا ہے اور رات کو یہاں لال دھواں منڈلاتا ہے۔ ایک روز جب رات کو رملہ آسمان پر نمودار ہوئی تو فراز نے ہنستے ہوئے اس کی طرف چھڑی لہرا کر کہا، اے لال لباس والی لڑکی، آج ذرا تمہاری طاقت آزماتا ہوں۔ رملہ کے لال پٹ چمکے اور اس نے قہقہ لگایا، میری طاقت دیکھنے کا شوق ہے؟ پھر تیار رہو کیونکہ یہ کھیل نہیں، آگ کا طوفان ہے۔ فراز نے چھڑی زمین پر ماری تو سیاہ دھواں اٹھا
اور اس کے ارد گرد حفاظتی دائرہ بن گیا۔ رملہ نے ہوا میں ہاتھ گھمایا تو سرخ شعلے فراز کی طرف لپکے، لیکن چھڑی نے سب شعلے جذب کر لیے۔ لباس غصے سے چیخا، یہ چھڑی تو مجھے کمزور کر رہی ہے۔ رملہ نے حیرانی سے دیکھا، پہلی بار لباس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فراز آگے بڑھا اور بولا، یہ چھڑی تمہارے جادو کو ختم کر سکتی ہے، لیکن میں تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اصل مزہ تو تب ہے جب ایک جادو دوسرے جادو سے ٹکرائے۔ یہ کہہ کر اس نے چھڑی کو گھمایا اور ایک لال بگولا بنایا۔ رملہ نے سرخ شعلوں سے اس کا جواب دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے پورا آسمان لال اور کالا ہو گیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ جنگ کون جیتے گا۔ آخر کار بگولا اور شعلے ٹکرا گئے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آسمان لرز اٹھا، زمین ہل گئی اور روشنی کے ساتھ دونوں کردار غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نہ رملہ دکھی اور نہ ہی فراز، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کے اندھیروں میں آسمان پر لال اور کالا بادل آپس میں لڑتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے رملہ اور فراز کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔